الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 31 تک کا 28 سے 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے. گزشتہ آیات کریمہ میں، گزشتہ درس میں ہم نے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا تھا کہ ان کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے سزا ملی، ان کے علاقے کا محاصرہ کیا گیا، اور بالآخر وہ بات چیت پہ رضامند ہوئے تو ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جنگجو لوگ جو تھے، جوان مرد، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے بچے اور ان کی خواتین، ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے گا، اور ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کا مال اس پہ قبضہ کر لیا جائے گا، اور وہ پھر تقسیم کر دیا گیا مجاہدین کے درمیان. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی شان اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت آنا شروع ہوا، اور وہ مال غنیمت صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم ہوا، تو اس میں اگرچہ ایک خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خاص کرتے تھے، لیکن وہ بھی آپ ضرورت مند لوگوں، محتاج لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے. جب مال غنیمت آیا تو صحابہ اکرام کے اندر خوشحالی آئی، درہم و دینار بھی ملے، غلام لونڈیاں بھی ملے، باقی بھی اسباب. تو ان کی خواتین نے زیورات بنا لیے، اچھے کپڑے بنا لیے. تو ایک فطری تقاضا تھا انسان کی، جس طرح فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو کہ بہت حد درجہ قناعت کرنے والی تھی، تو انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی زیورات کچھ نہ کچھ ملنے چاہیے، اچھے کپڑے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم پہنیں. تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مل کر یہ مطالبہ رکھا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِی مسکینہ، اور مسکینوں جیسی موت عطا فرما، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھانا. یعنی آپ کو بادشاہوں والی زندگی یا زندگی کی ٹھاٹھ باٹ قطعاً ناپسند تھی. آپ حد درجہ دنیا سے زہد اختیار کرنے والے، اور گھر کے اندر گزر اوقات کا یہ عالم تھا. اگرچہ مسجد نبوی میں مال غنیمت آتا، ڈھیر لگ جاتے، آپ سارا تقسیم کر دیتے. تو آپ کے گھر کی صورتحال یہ تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے،
فرماتی ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبض، کہ جب سے مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے گھر والوں نے کبھی مسلسل 3 راتیں، مسلسل 3 دن جو کی روٹی نہیں کھائی، اور یہی کیفیت رہی حتیٰ قبض، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں ام المومنین فرماتی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین الا واحداہما تمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت جو کی روٹی نہیں کھائی، اگر ایک وقت جو کی روٹی کھائی تو دوسرا وقت کھجوروں کے ساتھ گزارا کیا، یعنی دوسرا کھجوروں کے ساتھ گزارا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ چمڑے کی ایک چادر تھی، چمڑے کا ایک پیس تھا جس کو آپ نیچے بچھاتے تھے، اور آپ کا جو تکیہ تھا اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم تھا۔ تو ایسی سادگی اور دنیا سے اس قدر بے رغبتی جہاں ہو تو وہاں معمولی سا مطالبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مطالبے سے اس کو ناپسند کرتے ہوئے ازواج مطہرات جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں، آپ نے ان سے ایک سائڈ پہ علیحدگی اختیار کر لی اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت تخییر نازل کی۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت تخییر، یعنی وہ آیت جس میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا۔ اختیار کیا دیا گیا اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہے، اور امہات المومنین کی شان اور عظمت کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو، آپ کے ساتھ تعلق کو دنیا کی تمام تر دولتوں پر ترجیح دی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب اس کا ترجمے پہ غور کریں اور مضمون آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، اے نبی کل ازواجک، فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، اور ازواج جمع کا صیغہ ہے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات، مومنوں کی 9 مائیں آپ کے نکاح میں موجود تھیں، ان کو فرما دیجئے۔ یہ ہے اختیار جو آگے ذکر ہو رہا ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، ان کنتن، بھائی اس بھائی کا بطاقہ مدنیہ گم ہو گیا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو شف ہونا۔ ہاں جی، اے نبی کل ازواج کا، اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی آسائشیں، وزینتہا یعنی اچھا کھانا، اچھا پہننا، دنیا کی زندگی کی آسودگی، وزینتہا اور اس کی زینت، زیورات، اچھا لباس، اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر فتعالینا، پھر آؤ، میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو وہ دے دیتا ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو آپ کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں۔ فتعالینا امتعکن، میں آپ کو دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں۔ واسرحکن سراحا جمیلا،
اور اچھے طریقے سے آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، کیونکہ جو دنیا کا طلبگار ہے، جو عورت دنیا کی طلبگار ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کے زیورات، دنیا کی زینتیں، آسودگیاں، اچھا لباس، تو پھر میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو دے دیتا ہوں، وہ لیتی جاؤ اور اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ اسرح کنہ، تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے۔ یہ جو امتع کنہ، اس کو فقہائے کرام اور مفسرین نے لکھا کہ اس کو کہتے ہیں متع طلاق، کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو فارغ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یا اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر آؤ، میں آپ کا یہ مطالبہ پورا کر لیتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ تمہیں اچھے طریقے سے رخصت بھی کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ، دوسرا اختیار، یہ پہلا اختیار ہے، پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہو، اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو، زوجیت چاہتی ہو اللہ کے رسول کی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں جنت میں گھر چاہتی ہو، تو پھر یاد رکھو اسی حالت میں گزارا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بھی نیکی کرے گی، احسان کرے گی، اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، اور آپ نے فرمایا عائشہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جلد بازی میں جواب نہیں دینا، اپنے باپ اور اپنی والدہ سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں، تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ آپ کا ساتھ کے لیے بھی میں کسی سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤں؟ نہیں، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کی زینت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اماں جان نے فوری طور پر پہلا مطالبہ اس سے دستبرداری اختیار کی اور کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی زوجیت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، اور جنت میں گھر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد باقی تمام ازواج مطہرات نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو عارضی چیز ہے، یہ تو ہمارے دل میں خیال آیا صحابہ کرام اور عام صحابیات کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی ازواج کو دیکھ کر، وگرنہ ہمارا نہیں کوئی مطالبہ، ہمیں نہیں چاہیے دنیا زیور، دنیا کی دولت، دنیا کی عشائشیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اللہ اور امہات المومنین نے اپنا وہ مطالبہ جو ایک انسانی فطرت کے طور پر ان کے ذہن میں آیا، اس سے دستبرداری اختیار کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو ترجیح دی دنیا کے تمام زیورات، تمام دولتوں پر، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہاں تعریف کی کہ یہ اتنی باعظمت خواتین تھیں، اتنی اعلیٰ اور اونچے مقام مرتبے والی عورتیں تھیں کہ جن کی نگاہ میں اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اس کو اختیار کیا اور اس کو پسند کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی آیت میں، قانون بیان کیا، اصول بیان کیا، اور امہات المومنین کو کچھ نصیحتیں کی جن کا مقصد اصل میں امت کی تمام خواتین کو نصیحت کرنا ہے۔ اور یہ جو نبی اللہ رب العزت نے امہات المومنین کے لیے یہ جو احکام نازل فرمائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ لازمی نہیں جب ایک قانون بنتا ہے تو جس کو وہ قانون سنایا جائے اس کے اندر وہ کوتاہی پائی جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کے لیے قانون بن گیا کہ اگر کوئی بڑا یہ کام کرے گا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا، تو جو نیچے والے ہیں ان کو بالاولیٰ متنبہ رہنا چاہیے کہ جب بڑوں کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس طرح تنبیہ فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی، اے میرے پاک نبی کی پاک باز خواتین،
نساء النبی یعنی ازواج النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یاد رکھنا تمہارا مقام بڑا ہے، تم عام خواتین نہیں ہو، تم سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، آپ کی رفیقہ حیات ہو، اور آپ کو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رفاقت کے لیے، زوجیت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے۔ تم طیبات ہو، طاہرات ہو، کیونکہ اللہ کے نبی طیب ہیں اور پاک ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک اور طیب پاک باز نبی کے لیے پاک باز خواتین کا انتخاب کیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں بھی فرمایا وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ رب العزت نے پاک مردوں کے لیے، پاک خواتین کے لیے، پاک باز خواتین کے لیے پاک باز مرد، اور تمہارا جس طرح مقام ہے، اگر تم سے تھوڑی بہت بھی کوتاہی ہوئی تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے، اس کی سزا بھی ڈبل ہے، کیونکہ بڑا آدمی اگر غلطی کرے گا، کہیں کوتاہی کرے گا تو اس کے لیے باز پرس بھی زیادہ ہوگی، سزا بھی سخت ہوگی، کیونکہ اس کا مقام اونچا ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ تو فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کھلے عام، فاحشہ کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ بد کلامی یا ایسی گفتگو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے تکلیف پہنچتی ہو، تم میں سے اگر کوئی ایسی گفتگو کرے گی، ایسا رویہ اختیار کرے گی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو پھر یاد رکھنا من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، تو اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہوگی، اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو فرمایا اگر تم کوئی ایسی بات کرو گی، آپ کے رویے سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جس سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچی، تو جو بھی ایسے کرے گی اس کے لیے دگنا عذاب، یضاعف، ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، لہا اس کے لیے العذاب، عذاب کو۔ تو گویا کہ یہ بڑوں کے لیے قاعدہ بیان کیا گیا، حالانکہ یہ جس طرح یہ ہے من یاتی، یہ شرط کے لیے ہے، تو شرط کے لیے جو بعد میں جزا ہے اس کا وقوع لازمی نہیں ہے، یعنی یہ خدشہ لازمی نہیں کہ یہ خدشہ تھا کہ ازواج مطہرات کوئی ایسی بات کریں گی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ قانون بیان فرما رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ لوگوں کو دعوت توحید دینے کے لیے آئے، آپ شرک سے روکنے کے لیے آئے، لیکن اللہ نے جب قاعدہ بیان کیا یار ان سے کہہ دو باہر نماز شروع کر لیں، یا اخوان ہونا کفا دیا فی سالہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ہم ضائع کر دیں گے، حالانکہ آپ سے شرک کا صدور محال ہے، آپ تو شرک سے روکنے کے لیے آئے، لیکن جب قاعدہ بیان کر دیا کہ بڑی شخصیت کے لیے، تو اس کا مطلب کہ چھوٹوں کے لیے بالاولیٰ تنبیہ ہے کہ شرک کوئی بھی کرے گا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ تو اس طرح فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسے کرے گا تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ذکر کیا کہ جس طرح آپ سے کوتاہی ہو تو اس کی سزا ڈبل ہے، اسی طرح آپ اگر نیک اعمال کریں گی تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبے کے پیش نظر اگر آپ نیکی کریں گی تو اس کا اجر و ثواب بھی باقی لوگوں کی نسبت دگنا ملے گا۔ یہ دوسرا اس کا پہلو ذکر کیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی،
یعنی تم میں سے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، نؤتھا اجرہا مرتین، ہم اس کا اجر 2 گنا دیں گے، اس کا ڈبل اجر دیں گے۔ یعنی جس طرح یہ مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، نیکی کریں گی تو اس کا اجر بھی دگنا ملے گا، اگر کوتاہی کریں گی اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، قانون بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تم میں سے اس خاتون کے لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، ہم نے اس کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق وہ تیار کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت کی نعمتیں ہم نے اس کے لیے تیار کی ہیں۔ یہاں تک آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، کیونکہ آگے موضوع وہ الگ سے شروع ہو رہا ہے، تو کل کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے۔ آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔